تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 139, 140 and 141. آیت نمبر 139. Say, O Muhammad, to the Jews and Christians. کہو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے اور کرسچنوں سے, dispute you with us about Allah while He is our Lord and your Lord. And we are to be rewarded for our deeds and you for your deeds. کہ کہو ان سے, ان یہودیوں سے اور کرسچنوں سے, کہ تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے معاملے میں, وہ جو تم ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اور تمہارے اعمال ہمارے اعمال کے حساب سے ہم کو, مطلب ہمیں اس کا بدلہ ملے گا, اور تمہارے اعمال کے حساب سے تمہیں. اینڈ وی آر سنسیئر ٹو ہم, اور ہم تو اللہ کے مخلص ہیں. اینڈ وی ورشپ ہم alone and none else and we obey his orders. ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں, اس کے سوا کسی کی بھی نہیں, اس کے ساتھ کسی کی بھی نہیں, اور اللہ کے جو بھی حکم ہے ان کو ہم فرما برداری کے ساتھ مانتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. آیت نمبر 140. اور say you that ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب and الاسباط were Jews or Christians. تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے ہیں جو علیہ الصلوۃ والسلام, یہ یہودی اور یا تو کرسچن تھے. کمال ہے. Say, do you know better or does Allah? ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ. And who is more unjust than he who conceals the testimony he has from Allah. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک بات آئی ہے, ایک گواہی, اور وہ اس کو چھپاتا ہے, بلکہ اس کو دکھانا ہے, بتانا چاہیے. اینڈ اللہ از ناٹ unaware of what you do. اور اللہ اس سے غافل نہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. آیت نمبر 141. That was a nation who has passed away. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. They shall receive the reward of what they earned. انہوں نے جو کمائی کی ہوگی وہ اس کا ان کو انعام مل جائے گا. And you of what you earn. اور تمہیں تمہارا انعام تمہاری کمائی کے مطابق. And you will not be asked of what they used to do. اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اللہ directed his prophet to preempt the arguments with the idolaters. اللہ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ دے دیا کہ جاؤ اب ان سے حجت کرو, ان مشرکوں سے. قل اتحاجوننا فی اللہ, کہ say O Muhammad to the Jews and Christians, dispute you with us about Allah, کہ تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو. meaning do you dispute with us regarding the oneness of Allah. اللہ کا ایک ہونا جو ہے اس کی وجہ سے تم ہم سے جھگڑ رہے ہو. اور اوبیڈینس یا اللہ کی فرما برداری, اینڈ سبمیشن ٹو ہم, کہ اللہ کے مطلب ہم کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے, اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے, تو اس کے لیے. اینڈ ان اوائڈنگ ہز پروہیبیشنز, اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس سے روک جانا جو ہے, اس کے لیے ہم سے جھگڑ رہے ہو. یعنی جھگڑنے کی وجوہات دیکھو کیا ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ while he is our Lord and your Lord. جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. meaning he has full control over us and you. اللہ کا پورا قابو ہے ہم پر بھی اور تم پر بھی. and deserves the worship alone without partners. اور اللہ ہی ہے جس کی کہ بندگی کرنی چاہیے ہم کو اکیلے کی, without any partner, بغیر کسی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے, کیونکہ اللہ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے ہماری یہ بندگی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ and we are to be rewarded for our deeds and you for your deeds. ہم کو ہماری محنت کا پھل ملے گا اور تم کو تمہاری اعمال, یعنی اعمال ہے دونوں طرف. meaning we disown you and what you worship. تو ہم تم سے بالکل اپنے آپ کو بے دخل کر دیتے ہیں اور تمہاری بندگی سے بھی. just as you disown us, جیسے کہ تم نے ہم کو علیحدہ کر دیا ہے. اللہ said in another آیا, یہ اب ایک اور آیت ہے, سورہ نمبر 10, سورہ یونس, آیت نمبر 41. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
انتم بریون مما اعملو وانا بریء مما تعملون. And if they belie you, say, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہو, for me are my deeds and for you are your deeds. تمہارے لیے تمہارے اعمال, میرے لیے میرے اعمال. پہلے ہے میرے لیے میرے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. You are innocent of what I do. اور میں چاہے کچھ بھی کروں تم اس سے بری ہو. And I am innocent of what you do. اور میں تم سے بری ہوں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. پھر آیت سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران اینڈ آیت نمبر 20. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. So if they dispute with you, O Muhammad, say. تو اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیے, I have submitted myself to Allah in Islam. میں نے اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا ہے, سرنڈر کر دیا ہے, اپنے آپ کو دے دیا ہے میں نے اسلام میں اللہ کو. اینڈ سو ہیو دوز ہو فالو می, اور جو میری اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی. اللہ said about ابراہیم علیہ السلام, آیت سورہ نمبر 6 سورہ الانعام اینڈ آیت نمبر 80. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ. His people disputed with him. ان کے لوگ ان سے جھگڑ رہے تھے. He said, Do you dispute with me concerning Allah? تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے معاملے میں. پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258, اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 258. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. Have you not looked at him who disputed with Ibrahim about his Lord Allah? تم نے دیکھا نہیں اس کو جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. یہ وہ نمرود جو بادشاہ تھا اس کے لیے بولا جا رہا ہے. He said in this, یعنی اللہ ہی ہے نا اس کو بادشاہ بنانے والا, اور سوچو وہی اللہ کے بارے میں مطلب ڈسپیوٹ کر رہا ہے. He said in this honorable ayah, وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. And we are to be rewarded for our deeds and you for your deeds and we are sincere to him. اور ہم کو جو بھی ملے گا اجر ہمارے اعمال کا, اور تمہیں ملے گا تمہارے اعمال کا, یعنی تمہاری کمائی تمہارے اعمال. اور ہم تو اللہ کے لیے بہت مخلص ہیں, سنسیئر ہیں. میننگ وی ڈسون یو جسٹ ایز یو ڈسون اس. اور ہم تم کو ایسے ہی اپنے آپ سے الگ کرتے ہیں جیسے کہ تم نے ہم کو کیا ہے الگ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ and we are sincere to him. اور ہم اللہ کے بہت ہی مخلص ہیں, اس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں. ان ورشپ اینڈ سبمیشن, اللہ کی بندگی میں بھی, اللہ کو جو ہم نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو اس میں بھی کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کہ خالی جھوٹ موٹ کا ورشپ کر لیا مارے باندھے کا, کہ لوگوں نے جو ہے کئی لوگوں کی دباؤ میں آ کے اور یا وقت اور حالات کے دباؤ میں آ کے مارے باندھے کا تم نے مطلب کر لیا, بھائی چلو عبادت کر لو. باقی ایسے کوئی عبادت کرنے کا شوق نہیں ہے, اور اپنے آپ کو سبمٹ بھی کر دو جھوٹ موٹ کا, مگر ویسے سچ مچ کا سبمٹ کیا ہوا نہیں ہے. تو یہ وہ ہے جو مخلص نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ بول رہا ہے کہ جو مخلص لوگ ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ said, ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. Or say you that Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub and al-Asbat alayhi salatu wassalam were Jews or Christians. کیا تھے وہ؟ یہ سب کے سب یہودی تھے کہ نصرانی تھے؟ Allah criticized them in the claim that Ibrahim, the prophets who came after him and the Asbat were following their religion, whether Judaism or Christianity. اللہ نے ان لوگوں کے لیے ان کی عیب جوئی کیا, اللہ نے ان کی برائی کیا اللہ نے, کہ
ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ criticized them in the claim that ابراہیم یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے the prophets جو ان کے بعد آئے اور پھر اسباط ہے وہ بھی بعد گئی ہے، اسی میں سے تو اور بھی ہے نا سب نبی اور رسول، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کا دین فالو کر رہے تھے، یعنی کہ وہ یا تو وہ جوڈائزم تھا یا وہ کرسچینٹی تھی، یعنی کہ وہ یہودی تھے اور یا پھر وہ کرسچن تھے. اللہ said قل انتم عالم ام اللہ، say do you know better or does Allah، کہو ان سے تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ، کون زیادہ جانتا ہے؟ میننگ اللہ has the best knowledge. مطلب یہ کہ اللہ کے پاس جو ہے سب سے بہترین سب سے اچھا علم ہے. And he stated that they were neither Jews nor Christians، اور اسی نے یہ بتایا کہ نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، کرسچنز. Similarly اللہ said in the آیا، پھر اللہ نے کہا آیت میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. دیکھو یہ آتا ہی ہے وما کان من المشرکین. ابراہیم یعنی یہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67. Ibrahim was neither a Jew nor a Christian, but he was a true Muslim Hanifa, to worship none but Allah alone, and he was not of al-mushrikeen. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو کرسچن تھے، مگر وہ تھے مسلم تھے، حنیفہ، دین حنیفہ پہ، اور وہ بندگی کرتے تھے اللہ کی اکیلے کی اور کسی کی نہیں، اور وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا کبھی. اینڈ دا فالوئنگ آیت آلسو اللہ آلسو سیڈ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ and who is more unjust than he who conceals the testimony he has from Allah. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس سے اگر کوئی بات آئے اور اس کو چھپائے. ایک گواہی ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے، مت بتاؤ لوگوں کو، پتہ چل جائے گا سب کو کہ ہماری ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ماننا پڑے گا نا پھر. الحسن البصری رحمہ اللہ said they used to recite the book of Allah وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے. He sent to them that stated that the true religion is Islam and that Muhammad is the messenger of Allah. وہ اللہ کی کتاب کی جو تلاوت کرتے تھے جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا، اور اس کے اندر یہ چیز اس کی آیتوں میں اس کے ورسز میں لکھا ہوا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. Their book also stated that Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub and the tribes are neither Jews nor Christians. اور انہی کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سب علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو یہودی تھے نہ تو کرسچن تھے. They testified to these facts. وہ ان تمام گواہیوں کو جانتے تھے. Yet hid them from the people. اس کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں سے اس کو چھپایا کہ لوگ جو ہیں وہ سب اسلام نہ قبول کر لیں. اللہ اسٹیٹمنٹ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ and Allah is not unaware of what you do. اور اللہ اس سے غافل نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو سب پتا ہے. This is a threat and a warning. یہ ایک دھمکی ہے اور اس میں خبردار کیا جا رہا ہے that his knowledge encompasses everyone's deeds and he shall award each accordingly. کہ ہر کسی کے جو بھی اعمال ہے اللہ کے علم نے ان تمام اعمالوں کا احاطہ کیا ہوا ہے.
اور وہ ہر کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ اس کا بدل دے گا جیسا کہ اس کے اعمال تھے اس کے مطابق. اللہ then said تلک امت قد خلت, that was a nation who has passed away. یہ وہ امت ہے جو گزر چکی. اب اس کے بارے میں کیوں بولنا, میننگ ایگزسٹڈ بیفور یو, وہ تھی, موجود تھی تم سے پہلے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, they shall receive the reward of what they earned and you of what you earn. جو انہوں نے کمائی کی ہوگی اس کا انعام بھی ان کو ملے گا, اور جو تم نے کی کمائی ہوگی وہ اس کے مطابق تم کو بھی ملے گا. meaning they bear their deeds while you bear yours. تمہارے ان کے اعمال جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں اٹھائے ہوئے, اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں اٹھائے ہوئے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, and you will not be asked of what they used to do. اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. meaning the fact that you are their relatives will not suffice unless you imitate their good deeds. تم ان کے رشتہ دار تھے, یا رشتہ دار مطلب تم ہو, تو اگر یہ چیز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ تم نے ان کے جیسے اچھے اعمال اگر نہیں کیے ہیں تو تمہارا صرف رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہوگا. Further, do not be deceived by the fact that you are their descendants. اور اس بات سے دھوکہ مت کھا جانا کہ تم جو ہو وہ ان کی مطلب آگے یعنی جو اولادیں ہیں ان میں سے ہو تم. Unless you imitate them in obeying Allah's orders. جب تک کہ تم ان کی طرح ہی نہیں کرتے کہ تم بھی انہی کی طرح اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو. تو اگر تم یہ کرتے ہو اینڈ فالوئنگ ہز میسنجرس, اور اللہ کے جو بھی رسول ہیں ان کو تم برابر فالو کرتے ہو, who were sent as warners and bearers of good news, وہ تھے جو خبردار کرنے آئے تھے, لوگوں کو ڈرانے اور خوشخبری بھی دینے. Indeed, whoever disbelieves in even one prophet will have disbelieved in all the messengers. اور جس کسی نے بھی ایک رسول کا بھی اگر کفر کیا ہے نا, اس نے تمام رسولوں کا کفر کیا ہے. اور خاص طور پہ especially if one disbelieves in the master and final messenger from Allah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فائنل میسنجر ہے. اگر ان کا ہی کسی نے کفر کیا ہے تو ختم. دا لارڈ آف دا ورلڈ یعنی اللہ ہے جنہوں نے ان کو بھیجا, تمام عالموں کا رب ہے وہ جو اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور اللہ نے ان کو بھیجا ٹو آل مین کائنڈ اینڈ جنس, تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے. May Allah's peace and blessings be on Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and the rest of Allah's prophets. کہ اللہ کی مطلب اللہ کی پیس اور اللہ کی بلیسنگز ہوں ان پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور تمام رسولوں پر, اللہ کے جو رسول بھیجے ہوئے ان سب پر بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعل خیر اعمالنا اواخرها وخیر اعمالنا خواتمها وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ وانت راض عنا برحمتک یا رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.